محاورہ بنا ہوا ہے کرنل جرنل، آنے والے کل میں کوئی وہ ان کی تو ساری افیلیشن ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہے، تو پھر آپ کیا جی ایچ کیو کے بعد جا کے اللہ کی مہربانی سے کوئی جرنیل ہوگا، کوئی کرنیل ہوگا، کچھ بھی ہوگا، ہم اسی طرح سے جواب دیں گے. یونیفارم میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہمیں جو محبت کے ساتھ ساتھ عمران خان سے نفرت ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے 25 سال یونیفارم میں سیاست کرنے والوں کا ساتھ دیا. اچھا، یہ ایک ایف آئی اے کا اہلکار جس نے ایک فکرہ کسا یا جملہ کسا یا نازیبا گالیاں دی، حقیقت جو ہے وہ اللہ کی ذات جانتی ہے، دلوں کے راز اللہ کی ذات ضرورت ہی جانتی نہیں ہے اس بحث میں پڑھنے جی. کی نا. مجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے گالی دی لہذا مجھے اچھا سمجھو کہ سید اقرار الحسن نے اس ایف آئی اے اہلکار کے اوپر چڑھ دوڑے. آنے والے کل میں آپ نے یہ کہا کہ اس نے یونیفارم پہنا ہوا تھا اور اس کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کوئی بھی سیاسی کمنٹ جو ہے وہ پاس کرے دوران ڈیوٹی. یہ جو محاورہ بنا ہوا ہے کرنل جرنل، آنے والے کل میں کوئی وہ ان کی تو ساری افیلیشن ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہے، تو پھر آپ کیا جی ایچ کیو کے بعد جا کے ویڈیوز بنائیں گے؟ زین صاحب دیکھیے دو الگ الگ باتیں نا. ایک سینیریو جس میں آپ کے سامنے ایک چیز ہوئی، اللہ کی مہربانی سے کوئی جرنیل ہوگا، کوئی کرنیل ہوگا، کچھ بھی ہوگا، ہم اسی طرح سے جواب دیں گے. اچھا جی، بے شک جی ایچ کیو کے بعد جی نہیں باہر جا کے مطلب آپ کے سامنے ایک آدمی آپ کے سامنے بات کر رہا ہے، وہیں اس کا حساب کریں گے نا، ادھر پیچھے تھوڑے جاؤ گے. دوسرا یہ کہ اگر اصولی طور پر بات کریں، یہ تو بیچارے چوچے کل نکلے ہیں نا انقلاب کے انڈے میں سے 2022 کے بعد سے نا. ہم تو 2001 میں گورنمنٹ کالج لاہور کے سٹیج پر کھڑے ہو کے اسٹیبلشمنٹ کی غیر آئینی مداخلت کے خلاف ٹویٹیں کیا کرتے تھے. ہم اس وقت مارشل لاؤں کے خلاف بولا کرتے تھے. ہم اس وقت بلوچستان ایشو پر بات کرتے تھے، ڈاکٹر شازیہ کیس کیپٹن کا ریپ کا الزام بڑا وائرل گیا، اس پر ہم بات کرتے تھے. تو بھائی گزارش یہ ہے کہ ہم تو 2001 سے یہی بات کر رہے ہیں کہ یونیفارم میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہمیں جو محبت کے ساتھ ساتھ عمران خان سے نفرت ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے 25 سال یونیفارم میں سیاست کرنے والوں کا ساتھ دیا. آپ نے یونیفارم میں سیاست کرنے والے کو چھوڑے، یونیفارم میں مارشل لا لگانے والے پرویز مشرف کو ووٹ دیا. آپ نے یونیفارم میں جنرل راحیل شریف سے جا کے ملاقاتیں کی کہ ہمارا دھرنا کامیاب کروائیں اور نکالنے اس گورنمنٹ سے. آپ نے یونیفارم میں موجود جنرل باجوہ کو آپ کی پارٹی نے ابو کہا اور آپ نے جمہوری سلجھا ہوا پتہ نہیں کیا کیا کچھ تعریفیں کی، تلوے چاٹے لٹرلی. یہی تو اختلاف ہے آپ سے ہمیں کہ ان وقتی طور پہ آپ صرف نوکری سے نکالے جانے کی بنیاد پہ تھوڑے سے انقلابی بن گئے ہیں تو ہم آپ کو انقلابی نہیں مان سکتے. آپ کا 25 سال کا ریکارڈ ہے. تو ہم تو بھائی پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. یونیفارم میں سیاست کرنے والوں کی مذمت کرتے رہے ہیں، وہ کل ہو وہ آج ہو. یونیفارم میں جتنے لوگوں نے سیاست کرتے ہوئے کسی پی ٹی آئی کے یوٹیوبر کو اٹھوایا، پی ٹی آئی کے کسی یوٹیوبر کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی، کسی کارکن کے اگینسٹ کوئی کارروائی ہوئی، ان یونیفارم والوں نے کروائی. ایف آئی اے والے یونیفارم والوں نے کی، اریسٹ کیا، مقدمہ درج کیا، بینک اکاؤنٹ بند کیے. اس اقرار الحسن نے ایک ایک آدمی کے خلاف ہونے والی ناانصافی پر آواز بلند کی، ویڈیوز بنائی، ٹویٹس موجود ہیں، ریکارڈ پہ ہر ایک چیز. صنم جاوید کا نام لے لیں، فلک جاوید کا نام لے لیں، یاسمین راشد صاحبہ، چیمہ صاحب، سرفراز چیمہ صاحب، عمران ریاض، صدیق جان، سوراب برکت، آغا شیخ سرور، نام لیتے کوئی احسان نہیں کیا کسی نے. اصول یہ رپورٹ کیا نظریہ ہے کہ نہیں کرنی چاہیے وردی والوں کو سیاست. اور اسی طرح عوام راج تحریک کا بھی نظریہ ہے. عوام راج تحریک کا آف کورس یہی نظریہ. ہم تو یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ہر طرح کے ڈکٹیٹر سے، پولیٹیکل ڈکٹیٹرز اور وہ پولیٹیکل ڈکٹیٹرز جب ملٹری ڈکٹیٹرز کو ساتھ ملا کے گٹھ جوڑ کرتے ہیں، مینڈیٹ چوری کرواتے ہیں دوسرے کا، دوسروں کے خلاف عدالتوں کو استعمال کرتے ہیں، دوسروں کے خلاف جھوٹے کیسز بنواتے ہیں، دوسروں کو جب وہ جیل میں ہوتے ہیں کہتے ہیں پکھا لا لاں گا، اے سی اتار لوں گا، ٹی وی نکال لوں گا. آج یہ والے بھی وہی سیم کر رہے ہیں کہ ملنے نہیں دیں گے، ملاقات نہیں کرنے دیں گے، خاندان سے نہیں ملوائیں گے، آنکھ کا علاج ہے. تو یہی چل رہا ہے نا دائروں کا سفر.